اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ سورۃ البقرہ میں اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ قول باری تعالیٰ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ قول باری تعالیٰ نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کے امر اور حکم کو واضح کرتا ہے۔ اس ضمن میں یہ امر اور حکم ہے، یعنی نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کے بارے میں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں متقین کی صفات اور تقوی کی شرائط قرار دی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں متقین کی صفات اور تقوی کی شرائط قرار دی ہیں۔ جس طرح ایمان بالغیب کو تقوی کی شرط قرار دیا گیا ہے، ایمان بالغیب سے مراد اللہ تعالیٰ اور بعث و نشور پر نیز ان تمام باتوں پر ایمان لانا ہے جن کا اعتقاد ہم پر بطریق استدلال لازم ہو گیا ہے۔ تقوی کی شرائط قرار پانا آیت میں مذکورہ صلاۃ و زکوٰۃ کے ایجاب کا متقاضی بن گیا ہے۔ اقامت صلاۃ کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں۔ ایک معنی اتمام صلاۃ ہے اور یہ معنی تقویم الشیء و تحقیقہ ہو، ایک چیز کو درست کرنا اور اسے حقیقت کا رنگ دینا ہے۔ تقویم الشیء و تحقیقہ، ایک چیز کو درست کرنا اور اسے حقیقت کا رنگ دینا سے ماخوذ ہے، اور اسی معنی میں یہ قول باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ۔ ایک معنی نماز کو اس کے تمام ارکان مثلا قیام و رکوع وغیرہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، یعنی نماز کے تمام ارکان مثلا قیام و رکوع وغیرہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ قیام کے لفظ سے ان تمام ارکان کی تعبیر کی گئی ہے کیونکہ قیام نماز کے فرائض میں شامل ہے، اگرچہ نماز اس کے سوا دیگر فرائض و ارکان پر مشتمل ہے۔ اس کی مثال یہ قول باری تعالیٰ ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو کچھ آسانی سے پڑھا جا سکے اس کی قرأت کرو۔ یہاں نماز مراد ہے جس کے اندر قرأت کی جاتی ہے۔ اس طرح قول باری تعالیٰ ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، اور قرآن فجر، اس سے مراد فجر کی نماز میں قرأت ہے۔ اسی طرح قول باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے۔ نیز وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ نیز وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ارکان یعنی اس کے فرائض میں سے ایک رکن اور فرض کا ذکر کر کے اس امر پر دلالت کر دی کہ مذکورہ رکن نماز کے اندر فرض ہے۔ اس کے ساتھ اس عمل کے ایجاب پر بھی دلالت قائم کر دی جس کا شمار نماز کے فرائض میں ہوتا ہے۔ اسی طرح قول باری تعالیٰ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز میں قیام کا موجب اور نماز کے ایک فرض کی خبر دینے والا بن گیا ہے۔
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز میں قیام کا موجب اور نماز کے ایک فرض کی خبر دینے والا بن گیا۔ قول باری تعالیٰ ہے یقیمون الصلاۃ، اس معنی میں بھی احتمال ہے کہ متقین نماز کے فرائض پر نماز کے اوقات میں دوام کرتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ اوقات صلاۃ میں نماز کو اس کے فرائض و ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جس طرح یہ قول باری تعالیٰ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اہل ایمان پر نماز اس کے معلوم و متعین اوقات میں فرض ہے، یعنی نماز اپنے معلوم اوقات میں معلوم وقت میں فرض ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے قائم بالقسط، یعنی وہ انصاف کی ترازو کو قائم رکھتا ہے اور انصاف سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتا۔ عرب کے لوگ ایسی چیز کو قائم کا نام دیتے ہیں جو تسلسل کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہو، اور اس کے فاعل کو مقیم کہتے ہیں۔ محاورہ ہے فلاں شخص فوج کی خوراک و تنخواہ کا مقیم یعنی منتظم ہے، فلان یقیم رزاق الجند۔ ایک قول کے مطابق زیر بحث آیت کا مفہوم اس محاورے سے ماخوذ ہے، قامت السوق، بازار کھل گیا۔ یہ فقرہ اس وقت کہا جاتا ہے جب بازار کے لوگ بازار پہنچ جائیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی ہوں گے کہ دوسرے تمام کام چھوڑ کر نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی مفہوم میں قد قامت الصلاۃ، یقیناً نماز کھڑی ہو گئی کا فقرہ بھی ہے۔ سطور بالا میں اقامت صلاۃ کے جو مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں، ان کے متعلق یہ کہنا جائز ہے کہ وہ سب کے سب آیت کی مراد بن سکتے ہیں۔ قول باری تعالیٰ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خطاب کے اندر اور اس کے سیاق و سباق میں اس بات پر دلالت موجود ہے کہ انفاق سے مراد فرض شدہ انفاق ہے۔ یہ وہ مالی حقوق ہیں جو اللہ کے لیے واجب ہیں، یعنی زکوٰۃ وغیرہ، کیونکہ قول باری تعالیٰ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ نیز وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس بات کی دلیل کہ انفاق سے مراد فرض شدہ انفاق ہے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ نے اس کا ذکر فرض نماز اور اللہ اور اس کی کتاب پر ایمان کے ذکر کے ساتھ مقرر کر دیا، اور اس انفاق کو تقوی کی شرائط اور اس کے اوصاف میں شمار کیا ہے۔ اس آیت مذکورہ صلاۃ اور انفاق سے فرض نماز اور زکوٰۃ مراد ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ لفظ صلاۃ جب کسی وصف یا شرط کے ساتھ مقید ہوئے بغیر علی الاطلاق مذکورہ ہو تو یہ فرض نمازوں کا متقاضی ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج ڈھلنے پر نماز قائم کرو، سورج ڈھلنے پر۔ نیز حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، نماز کی نیز درمیانی نماز کی محافظت کرو، حفاظت کرو، اور اسی طرح کی دیگر آیات۔ جب لفظ صلاۃ کے اطلاق سے فرض نماز مراد ہو گئی تو اس سے دلالت بھی حاصل ہو گئی کہ انفاق سے مراد وہ انفاق ہے جو متقین پر فرض کر دیا گیا ہے۔ جب متقین کی اس بنا پر تعریف کی گئی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں تو اس سے یہ دلالت بھی حاصل ہو گئی کہ رزق کے اسم کا اطلاق صرف مباح یعنی حلال رزق کو شامل ہے،
محظور یعنی حرام مال کو شامل نہیں ہے، یعنی اگر ایک شخص کسی کا مال غصب کرے یا از راہ ظلم اس کا مال ہتھیا لے تو اس صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ رزق اللہ نے اسے دیا، کیونکہ اگر مذکورہ مال اس شخص کے لیے رزق من اللہ ہوتا تو اس کے لیے یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کا صدقہ کرنا، اس کے ذریعے قرب الہی حاصل کرنا جائز ہوتا، جبکہ اہل اسلام کے مابین اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ غاصب کے لیے غصب شدہ مال صدقہ کرنے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، غلول یعنی مال غنیمت سے چرائے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ لغت میں رزق حصے کو کہتے ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا حصہ یہ بنا لیا ہے کہ تم تکذیب کرتے ہو، یعنی دعوت اسلام کے اندر تمہارا حصہ یہ ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو۔ ایک شخص کا حصہ وہ چیز ہے جو خالص اسی کی ہو اور اس میں کوئی شریک نہ ہو، اسے نصیب بھی کہتے ہیں، تاہم اس مقام پر اس سے مراد وہ پاکیزہ اور مباح چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عنایت کی ہیں۔ رزق کا ایک مفہوم اور بھی ہے، اور وہ جانداروں کے لیے اللہ کی پیدا کی ہوئی غذائیں ہیں۔ ان غذاؤں کی طرف بھی رزق کی اضافت درست ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں جانداروں کی خوراک بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان کے متعلق خبر دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ ان کا عقیدہ ایمان کا نہیں ہوتا، اور اپنے بھائی بندوں یعنی شیاطین کے سامنے کفر کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نیز یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تاہم قول باری تعالیٰ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب وہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لے آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہا رہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان لوگوں کے ساتھ محض مذاق کر رہے ہیں۔ اس آیت سے اس زندیق کی تو یہ تسلیم کر لینے پر استدلال کیا جاتا ہے جس کے افعال و اقوال سے اس کے چھپے ہوئے کفر کا پتہ چلا ہوا، لیکن پھر اس نے ایمان کا اظہار کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے چھپے ہوئے کفر کی خبر دے کر انہیں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ حضور علیہ السلام کو ان کے ظاہر قبول کر لینے کا امر فرمایا اور ان کا باطن نیز ان کے عقیدے کی خرابی کا معاملہ جس کا علم اللہ کو تھا اللہ کے حوالے کر دینے کا حکم دیا۔ یہ بات واضح ہے کہ اس زیر بحث آیات کا نزول قتال کی فرضیت کے بعد ہوا تھا، کیونکہ یہ آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھیں اور مشرکین سے قتال کی فرضیت ہجرت کے بعد ہی ہو گئی تھی۔ ان آیات کے نظائر سورہ برات اور سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیز دیگر صورتوں میں موجود ہیں، جہاں منافقین کا ذکر کر کے ان کا ظاہر قبول کر لینے اور انہیں ان تمام مشرکین کے احکام پر محمول نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جن کے ساتھ ہمیں قتال کرنے کا حکم ملا۔ جب ہم ان نظائر کی تفسیر پر پہنچیں گے تو یہ احکام بھی بیان ہوں گے، اور زندیق، بے دین اور باطنی طور پر کافر کے بارے میں اہل علم کے اختلاف اور ان کے استدلال کا ذکر بھی موجود ہوگا۔ ایک شخص کے ظاہر کو قبول کر لینے کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واضح ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کرتا رہوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں،
یعنی کلمہ توحید کا اقرار نہ کر لیں۔ جب وہ یہ کہہ دیں گے تو وہ مجھ سے اپنی جانیں اور اپنے مال اموال محفوظ کر لیں گے، البتہ کسی حق کے بدلے ان کی جان اور مال پر گرفت ہو سکے گی، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر کسی شخص پر نیزے سے حملہ آور ہوئے۔ اس شخص نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا، لیکن اس کے باوجود حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت اسامہ پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا؟ یعنی ایسے شخص کو اس کے ظاہر پر معمول کرنا چاہیے تھا اور اسی کے باطن کو نظر انداز کر دینا چاہیے تھا، اور باطن کا حال جاننے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ابو بکر حساس کہتے ہیں کہ قول باری تعالیٰ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اعتقاد کے بغیر اقرار کا نام ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اقرار بالایمان کی خبر دے کر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کے ذریعے سے ایمان کی علامت کی نفی کر دی۔ مجاہد سے مروی ہے کہ سورۃ بقرہ کی ابتدا میں 4 آیتیں اہل ایمان کی تعریف میں ہیں، 2 آیتیں کافروں کے بارے میں اور 13 آیتیں منافقین کے متعلق ہیں۔ نفاق ایک شرعی اسم ہے اور اسے ان لوگوں کی علامت قرار دیا گیا ہے جو ایمان کا اظہار کرتے اور کفر چھپائے رکھتے ہیں۔ اس اسم کے ساتھ منافقین کو اس بنا پر مخصوص کر دیا گیا ہے تاکہ نفاق اور نفاق دو علیحدہ چیزیں ہیں، یہاں نفاق کی بات ہو رہی ہے، تاکہ نفاق کے معنی اور اس کے حکم پر دلالت ہو سکے، خواہ حقیقت کے اعتبار سے یہ مشرکین کیوں نہ ہوں۔ اس لیے کہ یہ لوگ شرک کا کھلم کھلا اظہار کرنے والوں سے احکام کے اندر مختلف تھے۔ لغت میں لفظ نفاق زافقا لیربو جنگلی پرندے کے پوشیدہ بلوں میں سے ایک بل سے ماخوذ ہے۔ جب شکاری جنگلی چوہے کو پکڑنا چاہتا ہے تو وہ ایک بل میں داخل ہو کر شکاری کو جل دے کر دوسرے بل سے نکل بھاگتا ہے۔ قول باری تعالیٰ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، لغت کے اعتبار سے مجاز ہے، اس لیے خدیہ کے اصل معنی اخفاء کے ہیں۔ منافق دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے اشراک یعنی شرک چھپائے رکھتا ہے اور دھوکہ اور ملمہ کاری کے طور پر ایمان کا اظہار کرتا ہے، لیکن اللہ کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی جا سکتی اور نہ ہی حقیقت میں اسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو خداع کی صفت بد سے موصوف کیا ہے ان کا معاملہ 2 میں سے ایک حال سے خالی نہیں، یا تو وہ اللہ کی معرفت رکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ اپنے عقائد و پردہ ڈال کر وہ اللہ کو کسی طرح دھوکہ نہیں دے سکتے، یا انہیں اس کی معرفت نہیں تھی۔ یہ بات ذرا بعید ہے، کیونکہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ معرفت کے بغیر دھوکہ دہی کا قصد کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ان پر لفظ خداع کا اطلاق اس وجہ سے کیا ہے، خداع یعنی دھوکہ دہی، خداع کا اطلاق اس وجہ سے کیا ہے کہ انہوں نے دھوکہ دینے والے شخص جیسا کردار ادا کیا تھا اور دھوکہ دہی کا وبال خود ان پر آن پڑا، اسی طرح گویا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حذف کر دیا گیا، جس طرح قول باری تعالیٰ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ اس میں مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے دوستوں کو ایذا دیتے ہیں، بلکہ وہ بالا دونوں صورتوں میں سے جو صورت بھی اختیار کی جائے وہ مجاز پر مبنی ہوگی
حقیقت نہیں ہوگی، اور اس کا استعمال صرف ایسے مقام پر جائز ہوگا جہاں اس پر دلیل چسپاں ہو جائے۔ ان منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تقیہ کے طور پر دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی تاکہ ان سے تمام مشرکین کے احکام ٹالے جائیں جن کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ منافقین نے اہل ایمان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار اس بنا پر کیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ اسی طرح کے دوستانہ مراسم پیدا کر سکیں جس طرح کے مراسم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمانوں کے سامنے منافقین کے اظہار ایمان کا مقصد یہ ہو کہ مسلمان اپنے رازان کے سامنے کھول دیں، اپنے راز ان کے سامنے کھول دیں۔ ان کا مقصد اظہار ایمان کا مقصد یہ ہو کہ مسلمان اپنے راز ان کے سامنے کھول دیں اور پھر وہ یہ راز مسلمانوں کے دشمنوں تک پہنچا دیں۔ اسی طرح قول باری تعالیٰ ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، یہ بھی مجاز ہے۔ اس بارے میں کئی اور اقوال بھی ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ بات کلام کا مقابلہ اس جیسے کلام کے ساتھ کرنے کی جہت سے کہی گئی ہے، اگرچہ وہ اس کے ہم معنی نہیں، جس طرح یہ قول باری تعالیٰ ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے۔ یہاں دوسرا سیاح حقیقت میں سیاح نہیں ہے بلکہ حسنہ یعنی نیکی ہے، لیکن جب اس کے مقابل سیاح کا ذکر ہو تو اس پر بھی سیاح کا اسم جاری کر دیا گیا۔ اسی طرح قول باری تعالیٰ ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو شخص تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم بھی اس کے ساتھ اس جیسی زیادتی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہاں مذکورہ دوسری زیادتی حقیقت میں زیادتی نہیں، اسی طرح یہ قول باری تعالیٰ ہے۔ اور اگر تم سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی سزا تمہیں دی گئی ہے۔ یہاں مذکورہ پہلی سزا حقیقت میں سزا نہیں ہے بلکہ ایک لفظ کے بالمقابل جیسا لفظ ذکر ہوا ہے اور الفاظ میں یکسانیت پیدا کی گئی ہے۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں الجزاء بالجزاء، عدلے کا بدلہ، حالانکہ پہلی حالت پہلی جزا حقیقت میں جزا نہیں ہے بلکہ بدلہ ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہے کہ شاعر اپنی جاہلانہ روش کی تعریف نہیں کر رہا، جیسے شاعر نے کہا کہ خبردار ہمارے سامنے کوئی اپنی جاہلانہ روش کا مظاہرہ نہ کرے ورنہ ہم اس کے جواب میں جاہلوں کی تمام جاہلانہ روشوں سے آگے نکل جائیں گے۔ یہاں شاعر اپنی جاہلانہ روش کی تعریف نہیں کر رہا بلکہ عرف اور محاورے کے مطابق کلام میں الفاظ کے درمیان تقابل پیدا کر رہا ہے۔ ایک قول کے مطابق زیر بحث آیت میں اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کے طور پر استہزاء کے لفظ کا اطلاق کیا، وہ اس طرح کہ جب استہزاء کا وبال منافقین پر پڑنے والا اور انہیں لاحق ہونے والا تھا تو گویا اللہ نے ان کا مذاق بنا دیا۔ ایک اور قول کے مطابق جب منافقین کو دنیا میں مہلت مل گئی اور مشرکین کی طرح انہیں سزا دے کر ان کی گردنیں ناپ کر ان کا دماغ درست نہیں کیا گیا بلکہ سزا مؤخر کر دی گئی تو اس مہلت سے یہ دھوکہ کھا گئے اور ان کی حالت اس شخص جیسی ہو گئی جس کے ساتھ مذاق کیا گیا ہو۔ جبکہ دنیاوی سزائیں جرائم کے مطابق نہیں ہوتی تو اس لیے منافقین کا ذکر یہاں پر ضروری طور پر کیا گیا ہے کیونکہ وہ استہزاء اور دھوکہ دہی۔ منافقین کی مجرمانہ روش کفر کا کھلم کھلا اظہار کرنے والے کافروں کی مجرمانہ روش سے زیادہ سنگین ہے، کیونکہ انہوں نے استہزاء اور دھوکہ دہی دونوں کو یکجا کر لیا، جیسا کہ قول باری تعالیٰ ہے یخادعون اللہ والآخر انما نحن مستہزئون۔ یہ واضح ہے، یہ بات کفر میں زیادتی ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار، اسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے منافق،
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے منافقین کی سزا اور آخرت میں عذاب کے استحقاق کی خبر دیتے ہوئے دنیا میں ان کے احکام اور شرک کا کھلم کھلا اظہار کرنے والوں کے احکام کے درمیان فرق رکھا ہے، یعنی ان کی طرف سے ایمان کے اظہار کی بنا پر ان سے قتل کا حکم رفع کر دیا ہے اور وراثت وغیرہ کے اندر انہیں مسلمانوں جیسا ہی قرار دیا ہے۔ اس سے بات یہ ثابت ہو گئی کہ دنیاوی سزائیں جرائم کی مقدار کے مطابق نہیں مقرر کی گئیں، ان کی بنیاد ان مسالے پر رکھی گئی جن کا علم اللہ کو ہے، اور اسی علم کی بنیاد پر اللہ نے اپنے احکام جاری کیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے محض زانی پر رجم کی سزا واجب کر دی اور توبہ کی بنا پر رجم کی یہ سزائیں زانی سے دور نہیں کیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی اور انفاق فی سبیل اللہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کا یہ موضوع بڑا وسیع ہے، یعنی نماز کو قائم کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ بہت بڑی وسیع آیت ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت اہم آیت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اقامت صلاۃ چاہتا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ۔ یہ مدینہ شریف میں سورۃ البقرہ نازل ہوئی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ قول نماز پڑھنے، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کے امر اور حکم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں متقین کی صفات اور تقوی کی شرائط قرار دی ہیں۔ جس طرح ایمان بالغیب کو تقوی کی شرط قرار دیا گیا ہے، ایمان بالغیب سے مراد اللہ تعالیٰ پر بغیر دیکھے ایمان لانا اور اعتقاد رکھنا، اسی طرح یہ دونوں باتیں شرائط قرار دی گئی ہیں۔ یہ دونوں باتیں متقین کی صفات اور تقوی کی شرائط قرار دی گئی ہیں۔ اقامت صلاۃ کے تفصیلاً کافی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اتمام صلاۃ، نماز کا قائم کرنا، اس کے اندر رکوع کا فرض ہونا، سجدے کا فرض ہونا، قیام کا فرض ہونا، اور پھر واقیم الوزن بالقسط، اور وزن کو ٹھیک رکھو، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سجدہ 7 ہڈیوں پر کیا جاتا ہے، یعنی سجدے کو پورا صحیح ادا کرنا اور رکوع کو صحیح رکوع ادا کرنا اور قیام کو صحیح طور پر قائم ہو کر قیام کرنا، ادا کرنا، یہ سب نماز کے اندر کے فرائض ہیں، یہ ارکان ہیں، ان کا صحیح ہونا۔ اور اسی طرح نماز کی شرائط، نماز کا وقت کے اندر پڑھا جانا، یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو کچھ پڑھا جا سکے اس کی قرأت کرو۔ یہاں نماز مراد ہے، نماز کے اندر جو آسانی سے پڑھا جا سکے اس کی قرأت کی جاتی ہے، اس کی قرأت کریں۔ اسی طرح فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر، قرآن فجر، اس سے مراد فجر کی نماز میں قرأت ہے۔ فجر کی نماز کے اندر جو قرأت کی جاتی ہے، واقعی وقرآن الفجر، اس سے مراد نماز فجر کی نماز میں قرأت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے۔ اسی طرح وَارْكَعُوا فَاسْجُدُوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، نیز وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ارکان، یعنی اس کے فرائض میں سے ایک ایک رکن اور فرض کا ذکر کر کے اس امر پر دلالت قائم کر دی۔
اور مذکورہ رکن نماز کے اندر فرض ہے، مذکورہ رکن نماز کے اندر فرض ہے۔ اس کے ساتھ اس عمل کے ایجاب پر بھی دلالت قائم کر دی جس کا شمار نماز کے فرائض میں ہوتا ہے۔ اسی طرح قول باری تعالیٰ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز میں قیام کا موجب اور نماز کے ایک فرض کی خبر دینے والا ہو گیا۔ یقیمون الصلاۃ اس معنی میں بھی استعمال ہے کہ متقین نماز کے فرائض پر نماز کے اوقات میں دوام کرتے ہیں، کہ نماز کا وقت جو ہے اس میں وہ قائم رکھتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ اوقات نماز میں، اوقات صلاۃ میں نماز کو اس کے فرائض و ارکان کے ساتھ ادا کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح یہ قول باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اہل ایمان پر نماز اس کے معلوم و متعین اوقات میں فرض ہے، یعنی نماز اپنے معلوم اوقات میں فرض ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے قائما بالقسط، یعنی وہ انصاف کی ترازو کو قائم رکھتے ہیں اور انصاف سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام آیات کو، ان جملہ آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں نماز کو صحیح طور پر پڑھنا ہے اور قائم کرنا ہے۔ یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ احکام اس بارے میں آیات بیان کی گئی ہیں اور نماز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور اللہ کے راستے میں جو اللہ نے مال دیا خرچ کرنے کا حکم ہے۔ یہ متقین کی صفات ہیں، تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیں مانگنی چاہیے کہ وہی توفیق، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ آج دنیا میں وقت گزر رہا ہے، سوتے جاگتے، کمی زیادتی، تنگ دستی، خوشحالی ہیں جی، قسم پرسی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں موسموں کی گرمی سردی ہے، کہیں تعلقات کی، کہیں مال و دولت کی ریل پیلے ہیں، کہیں غربت ہے، تو یہ سارے چیزیں یہ وقت گزر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے یہ مجموعی طور پر حکم دیا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ نماز کو صحیح قائم کرو۔ تو غریب کے لیے اور امیر کے لیے نماز کا کوئی فرق نہیں ہے، اور بیچ کے جو اجزاء ہیں کہ نماز کو وقت کے اندر پڑھنا اور اس کے رکوع صحیح کرنا، اس کے قیام صحیح کرنا، اس کا سجدہ صحیح کرنا، نماز کو صحیح قائم کرنا اور اس کے اندر صحیح قرات کرنا، اور فجر کی نماز کی قرات ہے اور دیگر نمازوں کی قرات ہے آسانی کے ساتھ جو پڑھی جا سکیں، اور ٹھہر ٹھہر کر آیات کا پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا، قرات ترتیل کے ساتھ کرنا۔ تو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ نماز کی شرائط اور واجبات ہمیں سامنے رکھتے ہوئے نماز کو صحیح سیکھنا اور اس کا باقاعدہ قائم کرنا، اور نماز کو ہمیشہ دوام دینا، پڑھنا، قائم کرنا۔ تو یہ ان کا مسلمان اور مسلمان عورتوں، خواتین، آدمیوں اور بزرگوں اور بچوں، ان سے کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، فرق نہیں کیا گیا، حالات کچھ بھی ہوں، تو یہ نماز جو ہے وہ صحیح طور پر قائم کرنے کا یہ حکم ہے۔ اس آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ کا نصاب ہے، فرض نماز اور فرض انفاق کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ دونوں چیزیں فرائض کے بارے میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج منافقین کا دورہ ہے، اللہ تعالیٰ عقل کے اور ناخن، ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے۔ ہاں جی، وقت گزر رہا ہے اور انسان دیکھو، ہاں جی، تو ورکعوا مع الراکعین واسجدوا ورکعوا واسجدوا، یہ آیتیں بار بار قرآن پاک میں ہمیں آگاہ کر رہی ہیں کہ بھی نماز کو جماعت سے ادا کرو، نماز کو وقت پر ادا کرو۔ آج اتنی بیماریاں نہیں ہیں جتنی کرسیوں پر بیٹھ کر ہیں جی، اور گھروں میں اللہ اللہ اللہ، آج ماحول ہی بن گیا ہے جی، اور مسلمان نام کے رہ گئے ہیں، ان کو کوئی ذوق، کوئی شوق، خشوع و خضوع ان کے اندر رہ نہیں گیا ہے جی، اور اللہ سے طلبی
اور اللہ سے عاجزی حاصل کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اللہ کے کا قرب حاصل کرنا اور جنت کو پانا اور اجر عظیم عطا اس نے کرنا، وہ حاصل کرنا، اس بارے میں کوئی غور و فکر نہیں رہ گیا، صرف دنیا داری رہ گئی ہے، دنیا داری رہ گئی ہے اور ایک عادت سی رہ گئی ہے، 4 ٹھونگے ماری اور نماز ادا ہوگی۔ جو نمازی آج ہیں دیکھیں، آج دل صاف نہیں ہے اور عمل اس طریقے سے ہیں تو من مرضی کی زندگی ہے۔ تو آج اسلام کا یہ رخ ہمارے سامنے ہے۔ ایک صحابہ کا دور تھا، آپ دیکھو کچڑ پر بھی، پتھر کنکریوں پر بھی، اور گرمی میں بھی اور سردی میں بھی، اور کس طریقے سے جرابیں پہن کر بھی جی، اور سردی سخت سردی میں اور گرمی میں بھی یہ احادیث مناظر پیش کرتی ہیں۔ تو آج ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں متقین کی صفتیں جو ہیں وہ عطا فرمائے اور اس صف میں ہمیں کھڑا کرے جو متقین ہیں، جو مومنین ہیں، جن سے اللہ راضی ہونے والا ہے۔ تو ورنہ پچھتائے کچھ نہیں حاصل ہونا، تو انسان ہائے وائے پچھتائے جائے گا اور پچھتانا اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو آج یہ بہت اہم ضروری ہے کہ ہمیں سب کام چھوڑ کر جی، ہر چیز، ہر شغل اور دیگر یہ افعال اعمال چھوڑ کر نماز کو قائم کرنا ہے اور صحیح نماز ادا کرنی ہے۔ جب ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ کر ہم اسلام میں داخل ہو گئے، اس کے بعد فوراً غسل یا وضو کر کے ہمیں نماز قائم کرنا۔ ورنہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا ترک کرنا اور نماز کو ضائع کر دینا ہے جی، نماز کو صحیح ادا نہ کرنا، اس کو رب کی رضا کے لیے نہ پڑھنا اور سنت نبوی کے مطابق نہ ادا کرنا۔ تو نماز کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی دقت پیش آتی، کوئی مشکل پیش آتی، کوئی پریشانی وارد ہوتی، آپ فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ تو رب کی رضا سب سے زیادہ قرب الہی کا ذریعہ وہ نماز ہے۔ آج نماز نکل گئی، آج نماز ختم ہو گئی اور مسلمان نام کے رہ گئے۔ پوری دنیا میں یہی حال ہے۔ عربوں کے ہاں بھی عادتاً ہے، کچھ لوگ بہت خصوصی اہتمام کرتے ہیں، اکثریت ابھی اہتمام میں ہے، لیکن بہت زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جو بس، اور مال و دولت والے تو کافی زیادہ ہیں جی۔ تو ابھی یہ ہمارے ہاں پاکستان میں جی، بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان میں، ان ایریاز میں آپ دیکھیں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس کا خصوصی اہتمام رکھتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ اہم دنیا میں نماز ہے، اس کا قائم کرنا۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی جبر کا مسلمان نہیں بنایا، کوئی نہیں بننا چاہتا اللہ کے راستے میں مسلمان تو اس کا اختیار ہے، دنیا میں دیا گیا ہے، لازمی نہیں ہے۔ لیکن بہتر ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، چونکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو فوقیت دی ہے، فرض قرار دیا، پسند فرمایا، اس لیے سب سے اہم بات تو یہی ہے۔ اور دین اسلام بغیر نماز کے نہیں ہے، بغیر اسلام کے کوئی دین، کوئی مذہب جھکنے کے اللہ کے آگے جی، آج رام 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 ہندو کرتے ہیں جی، وہ توبہ طائب کرتے ہیں، وہ جھکتے ہیں، وہ ان کے انداز ہیں دیوی دیوتا کے آگے مندروں میں، تو جھکاؤ ہے یہ۔ لیکن اسلام نے اس قسم کے آداب سے، اس قسم کی تعلیمات سے ہمیں آگاہ نہیں کیا، ہمیں اللہ کے آگے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے آگے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح نیپال ہے، سری لنکا ہے، یہ چائنا ہے، یہ دوسرے ملک ہیں، یہ تبت ہے اور دیگر ممالک ہیں، تو ان میں ان مذاہب کے مطابق کہیں ہندو مذہب ہے، کہیں سکھ مذہب ہے، کہیں کوئی مذہب ہے، کہیں کوئی مذہب ہے، تو وہ اپنے انداز کے مطابق عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی ہے، اللہ کی عبادت ہی قبول ہونی ہے، باقی سب ضائع ہے۔ وہ دل کی تسلیاں آج سکھ دیکھ لیں، آج ہندو دیکھ لیں اور دیگر غیر اسلامی
مذاہب، اسلام کا پرچار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین غالب ہونے کے لیے آیا، لیکن آج دیکھیں ہم پستے ہی چلے جا رہے ہیں جی، ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ اسلام غالب تھا، اور جب تک نماز اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ کا ڈر اور حساب کتاب اور انصاف اور خشیت الہی ان چیزوں کا وجود تھا، آج نام کا رہ گیا۔ آج جو دولت مند مسلمان ہیں اس کے اندر یہ چیزیں بہت کم ہیں، وہ خشیت الہی سے بہت دور ہیں، وہ قرآن الا ماشاء اللہ وہ قرب الہی بہت کم ہے جو یہ چاہتے ہیں، لیکن ورنہ کنجوسی، بخل اور یہ چیزیں اور بڑائی اپنے آپ کو، یہ جو شیطانی افعال ہیں، جو شیطانی انداز ہیں، وہ ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ بڑا ماننا اور بڑا بڑا خرچ کرنا، اور اس کے بعد فخر اور تکبر اور غرور اور اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھنا، جبکہ حضرت عثمان غنی کا طرز عمل دیکھیں ہیں جی، اور دیگر اسلاف ہمارے دیکھیں جو بڑے بڑے مالدار تھے تو ان کا یہ انداز نہیں تھا، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ ذکر کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس اگر مال ہے، دولت ہے، تو ہمیں دیکھنا کہ ہمیں کس طرح زندگی اختیار کرنی ہے۔ ہم کوئی شے نہیں دنیا میں۔ اگر ہم غریب ہیں تو صحابہ کرام اکثر غریب تھے، تو اس کا تو اسلام نے بڑا کھول کر بہت زیادہ بیان کیا ہے، اور غریب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور احادیث نبویہ میں بہت زیادہ مناظر پیش کیے گئے ہیں، اور سادہ پانی، سادہ غذائیں، ہلکے لباس اور یہ چیزیں تو بہت زیادہ۔ لیکن آج مالدار لوگ ہیں، اور اسلام کے اندر اور یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر اور دیگر ملکوں میں جو مالدار مسلمان ہیں، ان کا طرز کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کا حلیہ، دیکھیں ان کا رہنا سہنا، دیکھیں تو کیا اسلام کا یہی فلسفہ ہے؟ تو نماز بہتر ہوگی تو دین بہتر ہوگا، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ذہن کیا ہے، اس کا رجحان کیا ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم بات ہے۔ آج ہم دنیا کی طرف مائل ہیں، دنیا کی طرف، اور دنیا سے گزر جانا ہے، اور صحابہ بھی گزر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزر گئے، اور بہت مال ہوتا تو آپ پھر بھی اسی طریقے سے مسکینی کی زندگی کو ہی پسند کرتے ہیں جی۔ آج نئی جدتیں ہیں، نئے ماڈرنزم کا دور ہے، نئی نئی سہولتیں ہیں، نئی نئی مقابلہ بازیاں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ورائٹی عورتوں کی اور دیگر یہ افراد کی ملنے ملانے کے انداز، ان سب کو صحابہ کے طرز پر اور محمدی سیرت کے مطابق ہمیں لینا چاہیے۔ تو یہ تب ہوگا جب ہماری نماز صحیح قائم ہوگی، اور نماز برائیوں سے بچاتی ہے۔ یہ بہت بڑی معاشرتی ہیں جی، یہ برائیاں ہیں معاشرے کے اندر، یہ پائی جاتی ہیں، دھوکہ دہی، فراڈ، چکر بازی اور یہ چیزیں ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نماز کی اصلاح فرمائے، ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کامیاب اور فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کو قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں دنیا میں غرق نہ کرے، ہمیں اپنے ساتھ رابطے میں رکھے، اور اپنا سیرا ہاتھ میں ہمارے رکھے، اور ہم اللہ سے جڑنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔